کائنات کے نمائندے کی حیثیت سے جناب ترماح ابن عدی شام میں آئے، حاکم شام کے دربار میں حاکم شام سے گفتگو شروع کی، اور جو ایک سوال، جو ایک جملہ حاکم شام کی زبان پر آیا، جناب ترماح نے اس کے مقابلے میں فصیح و بلی تقریر شروع کر دی۔ ظاہر ہے جناب ترماح جب آئے مولا کائنات کا پیغام لے کے، تو اونٹ پر سوار اور ماشاءاللہ طویل القامت، 7 فٹ 8 فٹ جو ان کا قد رہا ہو، تو جیسے حاکم شام نے دیکھا معلوم ہو گیا کہ یہ ادھر کے بھیجے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ظاہر ہے کہ جب کسی آدمی کے پاس کسی بات کا جواب نہیں ہوتا تو سب سے آسان جواب یہ ہوتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے درمیان کوئی مذاق خیز بات کہہ دو، لوگ مذاق اڑائیں گے، خود ہی چپ ہو جائے گا۔ یہ جو آدمی فیشن ہے کہ کسی آدمی کی شخصیت کو اگر پامال کرنا ہو تو سب مل کے مذاق اڑائیے، ہنسیے، وہ خود ہی غریب پامال ہو جائے گا۔ حاکم شام نے وہی لہجہ، وہی انداز اختیار کیا۔ جیسے جناب ترماح کو دیکھا تو ترماح کی شخصیت کا مذاق اڑانے کے لیے ایک سوال کیا، یہ بتاؤ آسمان کی کوئی خبر لائے ہو کیا؟ یعنی 6-7 فٹ اونچا اونٹ اور اس کے اوپر 6 فٹ اونچے مسرنات، تو اب ظاہر سے مذاق اڑانے کے لیے شخصیت کیا؟ یہ کہا یہ بتائیے کہ آسمان کی کوئی خبر لے کے آئے؟ ظاہر ہے کہ اتنا اونچا آدمی کوئی ابو تراب کی خبر تو لائے گا نہیں، کہ آسمان کی خبر لے کے آئے؟ جناب ترماح نے ایسی سکون اطمینان سے کہا ہاں میں آسمان کی خبر لے کے آؤں، آسمان کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، آسمان کی کون سی جگہ ہے جہاں میرے مولا کی حکومت نہیں ہے؟ اب جو آسمان کی خبریں بیان کرنا شروع کی، وہ تو حالات ہی بدل گئے۔ اب اس کے بعد جو سوال کرتا ہے ترماح کا جواب پہلے سے جیسے تیار ہے۔ جب ساری گفتگو ختم ہو گئی اور جو کہنا تھا سب کہہ چکے، یہ خط لے کے آؤ، کس کا خط ہے؟ شروع کر دیے مولا کائنات کے فضائل، ایسے آدمی کا خط ہے، ایسے آدمی کا خط ہے، ایسے صاحب فضائل، ایسے صاحب مناقب، ایسے صاحب کمال۔ کس کے نام ہے؟ کہ ایک منحوس کے نام، ایک نالائق کے نام، ایک نااہل کے نام۔ کہ لاؤ چلاؤ وہ خط لاؤ، کیا خط لے کے آؤ؟ کہ تیرا نجی صاحب اس قابل ہے کہ یہ طیب و طاہر خط رکھ دیا جائے؟ کہ مجھے دینا چاہتے ہو تو میرے بیٹے کو دے دو۔ کہا جب باپ ایسا ہے تو بیٹا کیسا ہوگا؟ کیا میرے وزیر کو دے دو۔ کہا حاکم ایسا تو وزیر کیسا ہوگا؟ ایک اکیلا آدمی بارے مجمع میں تقریر کر رہا ہے۔ مختصر یہ ہے جب جناب ترماح چلے گئے، میں پوری داستان نہیں سنا رہا ہوں، نہ اس کا موقع ہے جو میں بات کر رہا ہوں، جب جناب ترماح چلے گئے تو آج عراق شام کے حاکم نے امریات سے کہا بڑے شرم کی بات ہے، ایک فاقہ کش کا فاقہ کش نمائندہ علی کے یہاں اگر فاقے ہو رہے ہیں تو ظاہر اپنے ساتھیوں کو کیا کھلائیں گے؟ ایک فاقہ کرنے والے کے فاقہ کرنے والا نمائندہ وہ آ کے تمہارے سامنے ایسی تقریر کر کے چلا گیا، اور تم ہر وقت دسترخوان پر بیٹھ کے مرغن کھانے والے، اور تم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وزیر نے بھی کیا حکیم بات کہی کہ حاکم اگر یہ روحانیت تقریر غذا سے آتی ہوتی، اگر یہ لہجہ مرغن غذاؤں سے پیدا ہوتا تو وہ جواب دیتا کہ ترماح کے بھی ہوش ٹھکانے لگ جاتے، مگر کیا کروں، یہ بات غذا سے نہیں پیدا ہوتی، یہ بات حقانیت سے پیدا ہوتی، کیا کروں، تیرے پاس وہ حق نہیں ہے جو علی کے پاس ہے۔